کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس شعور، اس ادراک اور اس گہرائی فہم کی گہرائی کہاں سے آتی ہے؟ آج ہم اللہ کی ایک عظیم نشانی شعور کے دلیل کو دریافت کریں گے جو ہمیں خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں؟ یہ میں کا احساس کیا ہے جو آپ کو اپنے وجود کا ادراک دلاتا ہے؟ یہ شعور، یہ آگاہی، یہ سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ کیا یہ صرف دماغی خلیوں کا ایک پیچیدہ جال ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز پنہا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں شعور کے ایسے حیرت انگیز پہلوؤں پر غور کریں گے جو سائنٹسٹوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک عظیم خالق کا ہاتھ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شعور کا سب سے بڑا مسئلہ قولیہ ہے؟ یہ وہ ذاتی اندرونی تجربہ ہے جو ہم کسی چیز کو محسوس کرتے وقت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرخ رنگ کو سرخ محسوس کرنا یا درد کو درد محسوس کرنا۔ سائنٹسٹ دماغی سرگرمی کو تو ماپ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک خاص نیورل پیٹرن سے یہ محسوس کرنے کا تجربہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کیمیائی رد عمل نہیں بلکہ ایک گہرا ذاتی احساس ہے۔ کیا محض مادہ یہ احساسات پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ الزاریت 51:21۔ یہ ہماری اندرونی دنیا کی گہرائیوں میں چھپی ایک نشانی ہے۔ ہمارا شعور اربوں نیورونز کے باوجود ایک اکائی کی طرح کام کرتا ہے۔ اسے یونٹی آف کانشسنس کہتے ہیں۔ ہم دنیا کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ایک مکمل مربوط تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں رنگ دیکھتی ہیں، کان آواز سنتے ہیں اور جلد لمس محسوس کرتی ہے، لیکن ہمارا شعور ان سب کو ملا کر ایک واحد مسلسل حقیقت بناتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مختلف سگنلز ایک میں کے تجربے میں ضم ہو جائیں؟ یہ کسی عظیم ڈیزائنر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو ایک خاص ترتیب میں رکھتا ہے؟ شعور کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت انٹینشنلی ہے، یعنی ہمارے خیالات کا کسی چیز کے بارے میں ہونا۔ ایک پتھر کسی چیز کے بارے میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ہر خیال، ہر ارادہ کسی مقصد یا چیز کی طرف ہوتا ہے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے بارے میں بھی جو موجود نہیں ہیں۔ یہ صلاحیت محض مادی دماغی خلیوں سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو صرف کیمیائی اور برقی سگنلز پر کام کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی ماورائی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ ہم خود آگاہ ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ اسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ ہم اپنے خیالات پر غور کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اپنے وجود پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کائنات میں کسی اور مخلوق میں اس حد تک نہیں پائی جاتی۔ یہ پیچیدہ خودآگاہی محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ القیامہ 75:36۔ فری ول یعنی آزاد مرضی کا احساس، اگرچہ کچھ سائنٹسٹ دماغی سرگرمی کو فیصلوں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا گہرا احساس یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ انتخاب کی آزادی کا تجربہ محض نیورونز کی فائرنگ سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر اخلاقیات، ذمہ داری اور جواب دہی کا کیا مطلب؟ یہ آزاد مرضی کا احساس ہمیں ایک ایسے خالق کی طرف لے جاتا ہے جس نے ہمیں انتخاب کی طاقت دی۔ پلاسیبو ایفیکٹ شعور کی طاقت کا ایک حیرت انگیز مظہر ہے۔ جب کوئی شخص یہ یقین کر لیتا ہے کہ اسے دوا دی گئی ہے جبکہ وہ صرف شوگر پل ہوتی ہے، تو اس کا جسم حقیقی طور پر شفا یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے یقین اور شعور کی طاقت ہمارے جسمانی وجود پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ محض کیمیائی رد عمل نہیں بلکہ شعور کا ایک ماورائی اثر ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ شعور مادے سے بالاتر ہے؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا موت کے قریب کے تجربات، جہاں لوگ اپنے جسم سے باہر نکل کر خود کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک اور پراسرار پہلو ہیں۔ اگرچہ سائنس انہیں مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی، لیکن ان تجربات میں لوگ اکثر ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو ان کے دماغ کی مکمل غیر فعالیت کے دوران ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شعور دماغ سے الگ بھی اپنا وجود رکھ سکتا ہے۔ ہمارے دماغ میں روزانہ 70 سے زیادہ خیالات آتے ہیں اور ان میں سے بیشتر غیر شعوری ہوتے ہیں، لیکن جو شعوری خیالات ہیں وہ ایک منظم اور بامعنی دھرے میں بہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خیالات ایک مسلسل اور مربوط شعوری تجربہ پیدا کریں؟
یہ کسی ایسے نظام کی نشانی ہے جو انتہائی منظم اور با مقصد ہے۔ شعور کی ایک اور گہری پہیلی بائنڈنگ پرابلم ہے۔ ہمارا دماغ کسی ایک منظر کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ حصوں میں پروسیس کرتا ہے، مثلا رنگ، شکل، حرکت، لیکن ہم اسے ایک واحد مربوط تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ مختلف سگنلز ایک ساتھ کیسے جڑ کر ایک مکمل شعوری تصویر بناتے ہیں، یہ کسی عظیم تر ذہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس پیچیدہ انتظام کو ممکن بناتی ہے۔ انسانی شعور کی ایک منفرد صلاحیت تجریدی سوچ اور علامتی زبان کا استعمال ہے۔ ہم ایسے تصورات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو مادی نہیں ہیں، جیسے انصاف، محبت یا خدا۔ ہم زبان کے ذریعے پیچیدہ خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں اس حد تک نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمیں ایک خاص مقام دیتی ہے اور ایک ایسے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے ہمیں یہ منفرد تحفہ عطا کیا۔ ہمارا خود کا احساس یعنی میں کون ہوں وقت کے ساتھ مستقل رہتا ہے، حالانکہ ہمارے جسم کے خلیے مسلسل مرتے اور دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہر 7 سال میں ہمارا تقریباً پورا جسم بدل جاتا ہے، لیکن ہمارا شعور، ہماری یادیں اور ہماری شخصیت برقرار رہتی ہیں۔ یہ خود کا تسلسل محض مادی تبدیلیوں سے کیسے ممکن ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو مادے سے ماورا ہے۔ اگر شور محض دماغی سرگرمی کا نتیجہ ہوتا تو ارتقاء کو احساس قولیہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک فلسفیانہ زومبی جو بالکل انسانوں کی طرح کام کرتا، بولتا اور رد عمل دیتا، لیکن اندرونی طور پر کچھ محسوس نہ کرتا، وہ بھی ارتقائی لحاظ سے اتنا ہی کامیاب ہوتا۔ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں کا سوال سائنس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک گہرے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دماغ کا وزن ہمارے جسم کے کل وزن کا صرف 2% ہے، لیکن یہ جسم کی 20% توانائی استعمال کرتا ہے۔ یہ توانائی شعور کی تخلیق، تجریبی سوچ اور خود آگاہی جیسے غیر مادی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک غیر معمولی استعمال ہے جو محض جسمانی بقا سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شعور کا مقصد محض مادی نہیں بلکہ گہرا اور روحانی ہے۔ کوانٹم فزکس کے کچھ نظریے شعور کو کائنات کے بنیادی ڈھانچے سے جوڑتے ہیں۔ اگرچہ یہ نظریے ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہیں، لیکن یہ خیال کہ شعور کا کائنات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، مادیت پرستی کے نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسا ہے جو صرف مادے سے زیادہ ہے۔ شعور کا ایک اور حیرت انگیز پہلو تخلیقی صلاحیت ہے۔ انسان میوزک، فن، ادب اور سائنس میں ایسے شاہکار تخلیق کرتا ہے جو محض بقا کے لیے ضروری نہیں۔ یہ تخلیقی صلاحیت، یہ جمالیاتی حس، یہ نئے خیالات پیدا کرنے کی اہلیت محض اتفاقی نیورل سرکٹ سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ کسی ایسی ہستی کی نشانی ہے جس نے ہمیں اپنی تخلیقی صفات کا ایک پرتاؤ عطا کیا۔ اب ان تمام حقائق پر غور کریں۔ اگر شعور محض مادی دماغی خلیوں کا ایک اتفاقی نتیجہ ہوتا تو قولیہ کا وجود، شعور کی اکائی، خودآگاہی، آزاد مرضی کا احساس اور تخلیقی صلاحیت جیسی چیزیں ناممکن ہوتیں۔ مادہ پرست نظریات صرف دماغی سرگرمیوں کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ صرف کیسے کا جواب دیتے ہیں، کیوں کا نہیں۔ اگر شعور محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا تو اس کے ہر پہلو میں اتنی گہری پیچیدگی اور ماورائی خصوصیات کیوں ہوتیں؟ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاقاً ہوا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ اربوں سالوں میں بھی محض مادے سے اس سطح کا شعور پیدا ہونا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ یہ حقائق واضح طور پر ایک ذہین خلیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے شعور کو ایک خاص مقصد کے ساتھ تخلیق کیا۔ یہ تمام نشانیاں، یہ شعور کی گہرے اور پر اسرار پہلو ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی عظمت اور حکمت۔ اس نے ہمیں صرف جسم نہیں دیا بلکہ ایک ایسا شعور عطا کیا جو کائنات پر غور کر سکے، اپنے خالق کو پہچان سکے اور اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ یہ شعور اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔
تو میرے دوستوں، اگلی بار جب آپ اپنے وجود کا احساس کریں، جب آپ کسی چیز کو محسوس کریں، جب آپ کوئی فیصلہ کریں، تو یاد رکھیں کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ شور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بے مقصد نہیں بنائے گئے، بلکہ ایک عظیم خالق نے ہمیں ایک خاص مقصد کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی یہ انمول نعمت عطا کی۔ اس پر غور کریں اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانیں۔ احساس ہمارے وجود کا سب سے بڑا معجزہ، اللہ کی حکمت اور تخلیقی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ صرف دماغی خلیوں کا جال نہیں، بلکہ ایک ایسی ماورائی حقیقت ہے جو ہمیں اپنے خالق سے جوڑتی ہے۔ مزید جاننے کے لیے اور اللہ کی تخلیق میں اس کے حیرت انگیز نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔